نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 27واں پارہ سورۃ النجم اور آیت نمبر 3 4 5 6 7 8 تلاوت کی گئی ہے. ذکر چل رہا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا. کل کے سبق میں گزرا اللہ رب العزت نے فرمایا والنجم، قسم ہے ستارے کی، اذا ہوا، جب وہ غروب ہو جاتا ہے. تو اشارہ تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ستارہ چراغ روشن ہے، چمک رہا ہے. جلدی جلدی فائدہ اٹھا لو. جس طرح آسمان کا ستارہ ڈوب جاتا ہے، اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت مقررہ پر دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، اس لیے ان کی زندگی میں ان سے فائدہ اٹھا لو. پھر فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوی، کہ جو لوگ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کے تانے دیتے تھے، فرمایا کہ یہ جو تمہارے صاحب ساتھ رہنے والے ہیں، کیونکہ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے 40 سال ان میں گزارے تھے. فرمایا نہ یہ راستہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں، یہ سیدھے راستے پر ہیں. اور آج کی آیت مبارکہ میں فرمایا وما ينطق عن الهوى، یہ اپنی زبان مبارک سے جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے، اپنی خواہش سے نہیں بولتے. پھر کیا بولتے ہیں؟ فرمایا ان ہوا الا وحی یوحی، یہ وہی بولتے ہیں جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے، وحی کی جاتی ہے. اس لیے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی ہر وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وہ لکھنے کے لیے بیٹھے ہوتے تھے. حضور جو بھی ارشاد فرمائے لکھ لیں. کسی نے عرض کیا یار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کسی وقت غصے میں بھی ہوتی ہے، ظاہری بات ہے انسان ہر وقت ایک حالت میں نہیں رہتا، تو تم ہر بات ہی لکھ لیتے ہو. انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں عرض کیا کہ حضور ایک بھائی یوں مشورہ دیتا ہے تو کیا میں ہر وقت آپ کی ہر بات لکھ سکتا ہوں؟ حضور نے فرمایا کیوں نہیں، کہ جو بھی کیفیت جو بھی حالت میری ہوتی ہے جس وقت بھی، فرمایا میری زبان سے حق ہی نکلتا ہے، سچ ہی نکلتا ہے، خیر ہی نکلتا ہے، بھلائی کی بات ہی نکلتی ہے. فرمایا کہ کوئی بات غصے میں بھی ایسی نہیں نکلتی کہ فرمایا جس میں بھلائی نہ ہو، جس میں خیر نہ ہو، جس میں بعد میں معذرت کرنی پڑے، نہیں. اس لیے فرمایا تم بے دھڑک ہو کر جو میری زبان مبارک سے نکلے فوراً لکھ لو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر جبرائیل امین کا تعارف کروایا جا رہا ہے، کیونکہ شبہ ہوتا ہے نا بعض دفعہ ان کے ذہن میں یہ بات آتی مشرکوں کی دوسروں کی کہ یہ وہی تو ہے، وہی لانے والا جب لے آتا ہے تو راستے میں کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے، کہیں بیچ میں شیطان کی دخل اندازی نہ ہو جائے. کیا گارنٹی ہے کہ یہ بالکل اسی طرح ہے؟
اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کا اگلی آیتوں میں تعارف کروایا ہے. جس طرح ہمارے ہاں بھی پیغام لانے والے کی بھی بڑی حیثیت ہوتی کہ یار جو میرے پاس لاتا ہے نا پیغام، وہ بڑا سچا آدمی ہے، بڑا مضبوط آدمی ہے، بڑا ذہین آدمی ہے، بڑا امانت دار آدمی ہے. تو ظاہری بات اس بات کی پاور کیا ہو جاتی ہے؟ بڑھ جاتی. جس طرح الحمدللہ ہم کہتے ہیں بھائی ہمارا اسلام سب سے زیادہ مضبوط ترین سچا اسلام ہے، تو ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے؟ بھائی ہمارے پاس جو اسلام ہے وہ اللہ کا کلام ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اللہ بھی سچا، حضور کی ذات بھی کیا ہے؟ سچی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں علمہ شدید القوا، فرمایا جو ان کو تعلیم دیتے ہیں، یعنی ہمارا پیغام جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے ہیں، شدید القوا، وہ مضبوط اور قوت کے مالک ہیں. فرمایا کہ ذو مرہ، اور بڑی ہی صلاحیتوں کے، قوتوں کے حامل ہے. فاستوى، فرمایا وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اچانک سامنے آ گئے. اب یہاں سے وہ منظر ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو پہلی وحی کا تھا. حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے اور کئی کئی دن وہاں تنہائی میں اللہ کی یاد میں گزارتے. گھر سے توشہ ساتھ لے جاتے، گھر سے جو کھانے پینے کی چیزیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا کے دے دیتی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے رب کو یاد کرتے، ذکر کرتے. یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے. پھر جب منصب نبوت پر فائز ہوئے تو پہلی وحی جبرائیل امین لے کر آئے، جس میں سورۃ علق کی پہلی 5 آیات مبارک. یہ معاملے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تلاوت فرمائی اقرأ بسم ربک الذی خلق. لیکن جبرائیل امین کا یوں اچانک سامنے آنا طبیعت مبارک پر بہت زیادہ اس کا اثر ہوا، جس کی وجہ سے گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ میرے اوپر چادر اوڑھ دیجئے، کمبل اوڑھ دیجئے، سردی لگ رہی. تو جبرائیل امین کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں صرف 2 مرتبہ دیکھے. کس میں؟ اصلی حالت، ان کی اصلی حالت. ان کے 600 پر ہے جبرائیل امین کی. ایک پر کو کھولے نا تو گویا مشرق اور مغرب کو ڈھانپ لے. دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا کے بعد دیکھا تھا معراج کی رات. اور یہ بھی ذہن میں رکھے، یہ خصوصیت ہے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ انہوں نے جبرائیل امین کو دیکھا، باقی کسی نبی نے جبرائیل امین کو اصلی حالت میں نہیں دیکھا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ عنہ، بڑے خوبصورت صحابی تھے. عموماً جبرائیل امین ان کی شکل میں آتے تھے، یعنی انسانی شکل میں آتے. حدیث جبرائیل بھی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہے. اس میں ذکر آتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی مجلس میں بیٹھے تھے تو اچانک ایک شخص آیا جو مسافر لگتا تھا، کیونکہ یہاں کے رہنے والا نہیں تھا، ہم نہیں اس کو پہچانتے تھے. اور ادھر دیکھے تو مسافر بھی نہیں لگتا تھا. کیوں؟ کہ کپڑے بالکل سفید اور صاف. اس دور کا مسافر تو میرے بھائی کپڑے جناب وہ گرد و غبار سے بھرے ہوتے تھے، اور داڑھی بالکل کیا ہے؟ سیاہ. اور یوں ہے کہ ابھی نہا کر آئے تو یوں لگتا ہے ساتھ والے گھر سے آئے اور علاقے کے بھی نہیں ہیں. تو ہم پریشان تھے یہ کون ہے، اور بے تکلف یوں آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنے جبرائیل نے ملا دی، بلکہ یوں ہوتا کہ ہاتھ یوں رکھ دیے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال جواب شروع کر دیا. ایمان کیا ہے؟
اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جواب ارشاد فرما رہے اور وہ تصدیق کر رہے، صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ اب حضرت عمر فرماتے تعجب کی بات ہے، اگر اس کو پتا ہے تو پوچھتا کیوں ہے، اور اگر پوچھتا ہے تو اس کو پتا نہیں تو تصدیق کیسے کر رہا ہے؟ جی اگر پتا تو پوچھ کیوں رہا ہے، اور اگر پوچھتا ہے تو یہ تصدیق کیسے کر رہا ہے؟ تو کہہ رہا صدقتا، جیسے اس کو پتا بھی ہے۔ تو جب وہ چلے گئے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر، کیونکہ حضور جان گئے کہ عمر تجسس میں پڑے ہوئے کہ یہ کون ہے، یہاں کبھی نہیں لگتا اور مسافر بھی نہیں لگتا، سفر کے آثار بھی نہیں ہے، اور یہاں کبھی نہیں، ہم تو سب کو جانتے ہیں علاقے والوں کو۔ حضور نے فرمایا عمر جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا میں تو نہیں جانتا۔ کون ہے؟ فرمایا یہ جبرائیل امین تھے۔ کون تھے بولو بھائی؟ اصلی شکل میں نہیں یاد ہے، اب دیکھا تو ان کو سارے صحابہ نے تھا، سب نے دیکھ لیا، تو کس میں دیکھا؟ انسان کی شکل، کس کی شکل میں؟ ہاں، اس لیے جبرائیل امین کو اپنی اصلی شکل میں کس نے دیکھا؟ صرف زندگی میں کتنی مرتبہ؟ تو وہی تو قدم قدم پہ بھی پاک لاتے تھے۔ ہاں جی، تو اس لیے یہاں جبرائیل امین کا آگے یہ تعارف چل رہا ہے، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایمان کامل نصیب فرما، اور اس قرآن جیسی انمول نعمت کی اللہ ہمیں قدر نصیب فرما، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم نبی پیغمبر کی اللہ تعالی ہمیں اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔